مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. عزیزان محترم، عید خداوند متعال کی طرف سے مسلمانوں اور مؤمنوں کے لیے ایک ہدیہ ہے. جس طریقے سے ہم ہر افطار کے بعد ایک لذت کو محسوس کرتے ہیں، خداوند متعال چاہتا ہے کہ 30 افطاروں کے بعد اس تمام لذت کو مجسم بنایا جائے جسے عید قرار دیا گیا ہے. واقعاً یعنی انسان 11 مہینوں کے لیے افطار کر لیتا ہے اور پورے 11 مہینے اس کے لیے آزادی ہو جاتی ہے. مگر یہ عید کیوں قرار دی؟ اللہ نے اس لیے کہ اس بندے نے اطاعت گزاری میں، تابعداری میں، فرما برداری میں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. خداوند متعال کے فرامین پر اس نے حلال چیزوں کو ترک کیا ہے، تو پروردگار عالم اس کے لیے اس عید کو قرار دیتا ہے. یعنی عید کا فلسفہ اور راز یہی ہے کہ انسان پاک ہو گیا ہے، انسان جو ہے اب اس لائق ہو گیا ہے کہ یہ فطرت سلیم کو پا لیتا ہے، یعنی یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے. پھر معصوم علیہ السلام امام علی اس کے متعلق یوں فرماتے ہیں یاد رکھو انما هو عید لمن قبل اللہ صیام. یاد رکھو عید اس کے لیے ہے جس کے اللہ نے روزے قبول کیے ہیں، وشکر قیام، اور جس کے اللہ نے قیام کو قبول کیا ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يُعْصَيَ اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ. اور جو کوئی انسان جس دن گناہ نہیں کرتا وہ اس کے لیے عید کا دن ہے. حقیقت یہی ہے میرے دوستو. اگر لیلۃ القدر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے تو پریشان نہ ہوں، بلکہ معصومین یہ جملہ فرماتے ہیں جس وقت انسان کا رابطہ خدا سے ہو جائے اللہ وہ لمحہ اس کے لیے لیلۃ القدر بنا دیتا ہے. اور کے لیے وہ کیا لمحہ تھا کہ جب حسین کے پاس آ گیا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ دن ہے یا رات ہے، بس جیسے ہی آیا وہ اس کی تقدیر کا مرحلہ اور لمحہ تھا. گویا حر کے لیے وہ لمحہ لیلۃ القدر کا لمحہ ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنی تقدیر لعنت اللہ سے علیہ السلام کی طرف کا سفر کرتا ہے. حقیقت میں عید کا دن وہی ہے جس دن ہم گناہ نہیں کرتے. مولا یہ فرماتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ فرمائیں. اس کے بعد میں دوسرا فرمان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. مولا یہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یثاب فیہ المحسنون. یاد رکھیے آج کے دن یہ ان کے لیے قرار پاتا ہے جن کو ثواب ملتا ہے، جو ثواب میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کے روزے قبول کیے جاتے ہیں. اور وَيَخْسَرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، اور جنہوں نے گناہ کیا تھا ان کے لیے تو خسارہ ہے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے خسارہ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ أَشْبَهُ يَوْمٍ بِيَوْمِ قِيَامَتِكُمْ. اور یہ یاد رکھو یہ عید کا دن قیامت کے دن سے مشابہت رکھتا ہے. اس میں بڑی شباہتیں موجود ہیں. مثلا پہلی شباہت یہ ہے کہ فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ، جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو یہ تصور کرو، یہ خیال کرو إِلَى مُصَلَّاكُمْ خُرُوجَكُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ. ایسا غور کرو، ایسا فکر کرو، ایسا تصور کرو کہ جیسے تمہاری روح تمہارے بدن سے نکل رہی ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہے. الی ربکم، تمہارے رب کی طرف حاضر ہونے کے لیے تیار ہے. وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ وُقُوفَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ. اور جب تم خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، نماز پڑھو، دعائیں کرو، ذکر کرو، تحلیل کرو، تکبیر کرو، کیونکہ عید کا دن تکبیر کے ساتھ زینت دینے کا دن ہے، جس کے لیے رسول خدا بھی فرماتے ہیں یہ دونوں عیدیں ایسی ہیں جس کو تکبیر، تحلیل کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے زینت ہو. اسی لیے
مولا امام رضا کی سیرت میں بھی ملتا ہے، ویسے بھی ملتا ہے، جب عید کے لیے نکلتے تھے تو کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا، یعنی خدا کا شکر ادا کر دیں گے پروردگار عالم نے ہمیں عید عطا کی۔ اور اس کے بعد مولا یہ فرماتے ہیں کہ وَذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ إِلَى مَنَازِلِكُمْ رجوعکم الی منازلکم فی الجنت او النار، اور جب تم پلٹنے لگو تو یہ یاد رکھو جب انسان کا حساب کتاب ہو جاتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے۔ اگر مسیح ہے انسان، اگر اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا پایا تو اس کی منزل جہنم ہے، اور اگر وہ بخشوا پایا، اپنے آپ کو معاف کروا پایا، خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر تذلل تضرع کے ساتھ اظہار بندگی کر پایا اور خدا نے اس کی بندگی کو قبول کر لیا طاعت اور عبادات کے ساتھ، تو اس کی منزل جنت ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں صحیح طور پر عید کو منعقد کرنے اور اس کا ثمرہ اور روحانیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔